السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دروس رمضانیہ کے سلسلہ میں درس قرآن کریم کا آج ہم چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا برائی تو ویسے ہی ناپسند ہے، بری بات تو ویسے ہی ناپسند ہے، لیکن پھر کہ اس کی تشہیر کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے کرنا اور اس کا اعلان کرنا، یہ تو بالکل ہی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گناہ لوگ کرتے تھے لیکن چھپ چھپا کے کرتے تھے۔ پہلے جو گناہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ وہ قوموں کا شعار بن گیا، پھر اس کے ساتھ اس کی تشہیر ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کبھی کوئی سگریٹ پیتا تھا یا کوئی جو ہے جوا کھیلتا تھا یا کوئی سینما دیکھتا تو چھپ چھپا کے دیکھتے تھے۔ اب وہی چیزیں اتنی عام ہو گئیں کہ لوگ اس پہ فخر کرنے لگے اور لوگ اس کا اعلان کرنے لگے اور جتھے کے جتھے بن کے یہ سارے کام کرنے لگے۔ پھر اس کو ہم نے گھروں میں بلا لیا۔ پہلے یہ تھا کہ بے پردہ عورت نکلتی ہوئی ڈرتی تھی اور اس پہ شرم کرتی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں ایک رواج بن گیا۔ تو فرمایا بری بات ویسے ہی بری بات ہے، لیکن اس کی تشہیر کرنا، یہ کہ گلیوں بازاروں میں اعلان کرنا، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو یہ فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے کہ بری بات کا اعلان کرنا اور اس کو مشہور کرنا رب کریم کو یہ پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر یہ کہ مظلوم کوئی ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو وہ اگر کسی کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بات تو وہ بھی بری ہے، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا، کسی کی غیرت پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا، اب وہ کہے کہ یہ بری بات ہے، لوگوں کو بتانا نہیں۔ فرمایا اگر مظلوم آدمی شور مچاتا ہے، مظلوم آدمی کہتا ہے، تو اس کا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی نیکی کرو جو ہے ظاہر کر کے، او تخفو ہو، یا یہ کہ تم اس کو چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی نے برائی کی تو تم اس پہ درگزر کرو، فإن اللہ عفو قدیر، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ یعنی نیکی نیکی ہے، چاہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرو یا چھپ کے کرو۔ بعض اوقات نیکی ظاہر کرنی بہتر ہوتی ہے، بعض اوقات چھپا کے کرنی بہتر ہوتی ہے۔ کئی ایسے یعنی دین کے اعمال ہیں جو بہرحال ظاہر کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے ظاہر کرنے میں مثلا اذان دینا ہے، نیکی کی دعوت ہے، مسجدیں بنانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اب کوئی کہے میں اس لیے مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا کہ دکھلاوا نہ ہو جائے، تو یہ تو مسئلہ، ہاں دکھلاوا جو ہے وہ تو تیرے اندر ہے۔ شعار اسلام کے حج اس لیے نہیں میں کرنے جاتا کہ وہاں لاکھوں لوگ دیکھ لیتے ہیں اور یہ نیکی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر معاملے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نیکی بعض اوقات جو ہے اگر نیت نیک ہو تو دکھا کے کرنی بہتر ہے، اور اگر نیت میں فساد پیدا ہونے کا ڈر ہو، تکبر اور غرور پیدا ہونے کا ڈر ہو، ریا پیدا ہونے کا ڈر ہو، تو پھر فرمایا اس کو چھپا کے کرنا بہتر ہے۔ یا یہ کہ کسی نے تم سے برائی کی ہے، اس سے درگزر کرو۔ درگزر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کسی کو معاف کر دینا بہت بڑی نیکی ہے۔
بدلہ لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں آج کل اگر کوئی معاف کرے لوگ کہتے ہیں یہ بے غیرت ہو گیا ہے، اس کو دیکھو اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ آگے سے بولا ہی نہیں ہے، اس نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اس نے زیادتی کا جواب جو ہے زیادتی سے نہیں دیا، اور یہ گالی دینے والوں کو بھی دعائیں دے رہا ہے۔ بھائی یہ تو سنت رسول ہے، یہ تو اولیاء کا طریقہ ہے، یہ تو نیکوں کا طریقہ ہے۔ اگر معاف کر دو تو پھر یہ بہترین چیز ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی ڈال دیں، اللہ اور اس کے رسولوں کو جدا کر دیں۔ یعنی رسول تو اللہ کے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جس سے منع کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم، جس کا حکم کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ان کی اطاعت۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو منکر ہیں، تو رسولوں اور اللہ میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ کس طریقے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم کچھ پر ایمان لائے کچھ پر نہیں لائے۔ دیکھیں مسلمان مومن سارے ہر نبی پر ایمان لائے، ہر کتاب پر ایمان لائے، لیکن ان کی شریعتیں ان کے دور تک تھی۔ باقی جو لوگ ہیں ایک نبی کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، دو کو مانتے ہیں تیسرے کو نہیں مانتے، لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے مسلمانوں پہ یہ خاص کرم کیا کہ فرمایا سارے اللہ کے سارے نبی سارے رسولوں کو یہ مانتے ہیں۔ شریعت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ اس شریعت نے پہلی شریعتوں کو جو ہے منسوخ کر دیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے۔ آج کل یہ بھی ایک معاملہ چلا ہے کہ جی سب نبیوں کو مانتے ہو تو سب کی شریعت بھی مانو، تھوڑا اس شریعت سے لے لو، تھوڑا اس شریعت سے لے لو، تھوڑا اس شریعت سے لے لو۔ ایک پراپوگنڈا جو ہے وہ بھی ایک ہو رہا ہے کہ یہ سماوی مذہب جو ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہو جائیں اور کٹھی نمازیں کٹھی باتیں ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ وہ ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں اور ایک نیا دین لانا چاہتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ایسے نئے فتنوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ ٹھیک پکے کافر ہیں۔ اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کے لیے ذلت ناک جو ہے عذاب رکھا ہوا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے، یعنی بطور رسول ہونے کے ان میں فرق نہیں کرتے۔ ہاں جیسا پیچھے گزرا کہ جو ہے رب کریم نے کچھ کو زیادہ فضیلتیں دی ہیں، کسی کے ساتھ کلام کیا ہے، کسی کو اپنا کلمہ کہا ہے، لیکن کسی کو اپنا حبیب کہا ہے، کسی کو اپنا محبوب کہا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ان میں فرق نہیں کرتے، بلکہ سارے کے سارے اللہ جل مجدہ الکریم کے رسولوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے ایمان لانے کا حق ہے اس طریقے سے وہ حق کو ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 160، وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی سود کھاتے ہیں، فَقَدْ نَهُوا عَنْهُ، اللہ کہ اس کو منع کیا گیا تھا۔ یہ سود صرف مسلمانوں میں حرام نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ میں بھی حرام تھا، لیکن انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کو جائز کر دیا، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے۔ اب دیکھ لیں کتنے مسلمان ہوں گے، کتنی حکومتیں ہوں گی جو سود سے بچتی ہیں۔ فرمایا ان پر جو تھا منع کیا گیا تھا سود کا کھانا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو ان سے منع کیا ہوا، أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگوں کا مال نہ حق کھاتے ہیں۔ یہ سود کھانا یہ بھی لوگوں کا مال کھانا ناجائز طریقے سے، رشوت کھانا یہ بھی ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔ اب سود کھار کیا کرتا ہے؟ ایک تو ہیں بہت بڑی حکومتیں، آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کی مجبوری کو خریدتے ہیں، اس کو اس وقت فرض کریں 1000 روپیہ چاہیے، وہ 1000 روپیہ دے دیں، کہیں مہینے بعد ہمیں 1100 دے دو۔ یہ کسی کا مال جو ہے یہ ناحق کھانا ہے، حرام ہے، اور یہ حرام میں بھی تفاوت ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں، جیسا پیچھے گزرا کہ یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی اور اس کے رسول کے ساتھ سیدھی بغاوت ہے اور جنگ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک
عذاب رکھا ہوا ہے یہ جو سود کھانے والے ہیں، یہ جو یعنی ناجائز لوگوں کا مال کھانے والے ہیں۔ لیکن راسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں ان میں سے، والمومنون، اور وہ لوگ جو مومن ہیں، یعنی ان میں بھی سارے ایک جیسے نہیں، ان میں بھی آپ ڈھونڈیں گے تو ایسے مل جائیں گے جو کسی کا مال نہیں کھاتے، ان میں بھی ایسے مل جائیں گے جو سچ بولتے ہیں، ان میں بھی ایسے مل جائیں گے جو سود نہیں کھاتے۔ تو فرمایا وہ لوگ ان میں سے، اور مومن یؤمنون بما انزل علیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، جو احکام آپ پر نازل کیے گئے۔ کئی اہل کتاب میں علماء تھے جو مومن ہو گئے، جو شریعت اسلامیہ کو ماننے لگے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل اس پر ایمان لاتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ وَمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان لاتے ہیں قیامت کے دن پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ ان لوگوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں جو ان میں بھی ایمان لائے، اور مسلمانوں کو بھی کیا ہے کہ وہ صرف ایمان آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ دیا بس اس کے بعد یہ ہم مومن ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا آج کل آپ اکثر دیکھیں گے بے نماز اور شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والے اور بے حیا قسم کے، ان سے بات کو نہیں جی ہم فلاں سے اچھے مومن ہیں۔ کیا مومن ہے؟ نماز نہیں آتی، زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے، غسل کا پتہ نہیں ہے، حج کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ہم نے بس اب جو ہے اللہ پہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دے اور بخش دے۔ فرمایا نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد کیا ہے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ پر اور اس کے حکم کے مطابق یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور بے شک ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے، عظیم قسم کا اجر رکھا ہوا ہے۔ نہ وہ آدمی کبھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے جو ہے وہ کیا کیا ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آدمی کے ذہن میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے مومنوں کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا نہ تو کسی جو ہے ذہن میں خیال آتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کے لیے جو جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 166، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے لوگوں دین کی راہیں اور اللہ کی راہیں روکی۔ ایک تو یہ ہے کہ خود کفر کیا، ایک یہ ہے کہ اللہ کی راہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو نیکی کرنے نہیں دیتے۔ اسلام لے آئے تو ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، پھر جو ہے نمازوں کو روکتے ہیں، حج کو روکتے ہیں، نیکیوں کو روکتے ہیں۔ قد دلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ ہرگز اللہ انہیں نہ بخشے گا۔ ولا لیہدیہم طریقہ، نہ ان کو کوئی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آگے بیان ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاکم رسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس رسول حق لے کے آ گیا، یہ حق بن کے آ گیا، یہ سراپا حق ہے، اس کی ہر بات حق ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، ایمان لاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اس رسول کا، اس نبی کا، اس حبیب کا اگر انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ ہے اللہ رسول کا ہی ہے، زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے یہود و نصارہ، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں مگر سچی بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح بیٹا مریم کا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف القاء کیا گیا۔ وروح منہ، اور یہ روح اللہ ہیں۔
لوگ کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کریں، یہودیوں نے کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو رب کا کلمہ ہے، رب نے کن کہا تھا، اور رب کی قدرت کے ساتھ یہ پیدا ہوئے، بن باپ کے پیدا ہوئے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ نہیں تو اللہ کے بیٹے ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ اللہ کا کلمہ ہے جو سیدہ مریم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ اللہ کے روح اللہ ہیں، چونکہ روح اللہ جو ہیں حضرت سیدنا روح القدس سیدنا جبرائیل امین لے کے آئے تھے، تو ان کا لقب بھی روح اللہ پڑ گیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین۔ یا عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ یا تو ایک خدا ہے، ایک اس کا بیٹا، ایک اس کی بیوی، یا تینوں کے تینوں خدا ہیں، مختلف ان کے ہیں، یا رب کا بیٹا اور بیوی ثابت کرتے ہیں، یا تینوں کو خدا مانتے ہیں، یا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تو ایک ہے لیکن وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ میں اس نے القاء کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی اس کا حصہ ہو گئے، یعنی اس میں سرایت کیا ہوا ہے، اس میں جو حلول کیا ہوا ہے، تو یہ بھی دونوں جو ہے اس کے برابر ہو گئے۔ تو نہ کہو کہ وہ تینوں میں سے تین ایک ہے یا تین ہیں، انتہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر اس بات سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ انما اللہ الہ واحد، کیونکہ بے شک اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی بچہ ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے صرف اسی کا ہے، وہی مالک ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ان کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا ایھا الناس، 173 نمبر آیت، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، او لوگو اب تمہارے پاس رب کی دلیل آ گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سارے دعووں کی دلیل ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی توحید کی دلیل، رب کی قدرت کی دلیل، رب کے حسن کی دلیل، رب کے جاہ کی دلیل، رب کریم نے جو بھی جتنے دعوے کیے تھے ان کی ایک ہی دلیل بنائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ سارے دعووں کی جو ہے اس کو ثابت کرتی ہے۔ رب قادر ہے۔ اب ہمیں جو لوگ نہیں مانتے رب کو، وہ کہتے ہیں آٹومیٹکلی ہر چیز ہو رہی ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، سورج اپنے طور پہ صدیوں سے چل رہا ہے، چاند اپنے طور پہ چل رہا ہے، صبح و شام یہ ساری چیزیں اپنے طور پہ۔ تو رب نے کہا نہیں، میں نے ان کو بنایا ہے اور میں ان کو چلا رہا ہوں۔ اگر اس کی دلیل دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ دیکھ لو، ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، پتھر چل رہے ہیں، درخت چل رہے ہیں، تو یہ رب کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور رب کریم کہتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ کس نے دیکھا ہے کہ وہ جمیل ہے؟ کون دیکھ سکتا ہے کہ وہ جمیل ہے؟ کس کی آنکھوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، اس کے جمال کو دیکھ سکے؟ جہاں موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے جو ہیں زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، وہاں کون اس دعوے کی دلیل ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر میرا حسن دیکھنا ہے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ لو، کیونکہ میں جمال کو پسند کرتا ہوں، تو میں نے سارے ایک جمال کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دے دیا۔ تو یہ جو ہیں یعنی رب کریم کی دلیل ہیں۔ رب کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ عقیدہ تو ہے، علم ہمیں یہ معلوم تو ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ کھڑے ہو کے دیکھ لو، کھڑے ہوتے ہوئے کو دیکھ لو کہ جیسا بخاری شریف میں ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرنا عن بدء الخلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور خبر دینی شروع کی۔ کہاں سے شروع کی؟ عن بدء الخلق، جہاں سے مخلوق شروع ہوئی، اور کہاں تک خبر دی؟ حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے فحافظہ من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ، جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جو پرندے نے جو فضائے آسمانی میں قیامت سے پہلے پر مارنے تھے نا، حتی ذکرنا منہ علما،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ رب کریم کہتا ہے کائنات میرے سامنے ہے، میں کائنات کو، مجھ سے کوئی چیز زمینوں آسمانوں کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رب کا دعویٰ ہے، فرمایا دلیل دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ لو۔ ان اللہ قد رفع لی الدنیا، فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے ساری دنیا میرے سامنے رکھ دی، میں اس کو دیکھ رہا ہوں جو قیامت تک ہوگا، یوں دیکھ رہا ہوں کأنی کفی ہذہ، جیسے کہ اپنی اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے مسلم شریف میں، ان اللہ زوالی الارض فانا رأیت مشارقہا و مغاربہا، کہ اللہ نے ساری کائنات میرے سامنے کی، زمین میرے سامنے کی، میں نے اس کے مشرق و مغربوں کو دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے، اب وہ سارے نبی آئے، سب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے لقا کیا، اللہ نے الہام کیا، اللہ نے اسباب پیدا کیے۔ لیکن جب محبوب کریم آئے تو سارے لوگ، سارے نبی، سارے رسول، سارے میرے بھیجے ہوئے میرے کہنے پہ کہتے رہے محبوب تو معراج پہ آ، میرا دیدار کر، اور دیدار کر کے لوگوں کو بتا کہ وہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ فرمایا ایک ایک چیز دیکھ جو بنائی ہے اور دیکھ کے لوگوں کو بتا، کیونکہ تو میری دلیل بن کے جا رہا ہے، تو میرے غیب و شہادت کو، ہر چیز کو دیکھ کے جا رہا ہے، آسمانوں کو، جنت کو، جہنم کو، عرش کو، لامکان کو، ایک ایک چیز کو محبوب تو دیکھ۔ اور دیکھ کے علماء نے بیان کیا، کئی لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنا لیتے ہیں کہ نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہوئے کسی نے کہہ دیا، لکھ دیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کریم کو پوچھا گیا کہ آپ کی سواری کے قدم کتنے ہیں، تو انہوں نے نیچے اتر کے گن کے بتائے، نبی کو تو اتنا ہی پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ایک عالم دین نے کہا کہ اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری سواری کے قدم کتنے ہیں، بلکہ اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری پہ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا قدم کتنے، نیچے اترے، اس کے سامنے گنے، 1 2 3 4، کہا 4۔ اس سے ثابت کیا کرنا تھا؟ ثابت یہ کرنا تھا کہ میں تو جس سواری پہ بیٹھا ہوں اس کے قدم بھی بنا گنے نہیں بنا دیکھے نہیں بتاتا، میں رب کو بنا دیکھے کیسے بتاؤں؟ میں رب کی چیزیں بنا دیکھے کیسے بتاؤں؟ میں خبر کی، آسمان کی خبر جو دیکھ رہا ہوں تو ساری چیزیں رب نے میرے سامنے رکھی ہیں، میں نے ہر ایک چیز کو دیکھا ہے اور دیکھ کے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ میری دلیل ہے، میرے علم کی دلیل، میری قدرت کی دلیل، میرے حسن کی دلیل، میری ہر چیز جو جس کا میں نے دعوے کیے ہیں سب کی ایک ہی دلیل دیتا ہوں، اور دلیل ہے محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مبینہ، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک نور مبین بھی بھیجا ہے، چمکتا ہوا ایک جو ہے ایک کتاب بھی بھیجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ساتھ قرآن بھی لے کے آئے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پھر اس پر ایمان لا کے پھر اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے، پھر ان کو جو ہے نہ دنیا کے ظلم و ستم اسے جو ہیں دور کر پائے، نہ ان کو بھوک دور کر پائی، نہ ان کو تکلیفیں دور کر پائی، بس جو ایمان لائے تو پھر انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اس کو قائم رکھا۔ فَيُدْخِلُهُمْ فی رحمت منہ، تو اللہ جل مجد کے عن قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وفضل، اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ جل مجد الکریم ان لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے جو ایمان لائے پھر ایمان پہ ڈٹ گئے، یہ نہیں ہے کہ جیسے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس پہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی معاذ اللہ ادھر چلے گیا، کبھی ادھر چلے گیا، کبھی ایک عقیدہ اپنا لیا، کبھی دوسرا عقیدہ اپنا لیا، وہ بھولی ہوئی بھیڑ کی طرح۔ فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ سورہ مائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ بار بار کچھ چیزیں ایسی ہیں
جو بار بار آتی ہیں، جن کی اہمیت جو ہے رب کریم بار بار جتلانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، آپ وعدہ خلاف ہی نہ کیا کرو۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں، کتنے وعدے ہیں جو ہم نے اللہ سے کیے، کتنے پورے کیے؟ کتنے وعدے ہیں جو رسول کائنات سے کیے، کتنے پورے کیے؟ کتنے وعدے ہیں جو ہمارے دین کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے، ایک جو ہے پیکٹ ہے، کتنے ہم نے ان کو پورا کیا؟ پھر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ارد گرد میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، کتنے وعدے ہیں جو ہم ان سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو مومنوں، مسلمانوں، اپنے وعدوں کو پورا کرو اور ان وعدوں سے دور نہ بھاگا کرو۔ آیت نمبر 2، حرمت علیکم المیتۃ والدم، آیت نمبر 3 ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا تم پہ حرام کیا گیا مردار اور دم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا گیا، جس کو ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا گیا، وہ حرام ہے۔ من کھانے کا تو، اور وہ چیز جو بے دھار چیز سے، جس کا گلا گھونٹ کے مارا گیا، والموقوذہ تو بے دھار چیز سے مارا گیا، یعنی ایک تو چھری ہے نا، اس کی دھار ہوتی ہے، ایسے ذبح کیا جاتا ہے، بے دھار چیز جو ہے اس سے مارا گیا، والمتردیہ تو، اور جو گر کر مرا، والنتیحہ تو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور وہ مر گیا، وما اکل السبع، اور وہ جس کو کسی درندے نے کھا لیا، وہ بھی، یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں، چونکہ حرام تھوڑی چیزیں، اس لیے اللہ نے ان کا الگ الگ بیان کر دیا، باقی سب حلال ہیں، اس لیے اب حلال کا تو ذکر ہو نہیں سکتا تھا، سارے کا لاکھوں کروڑوں چیزیں ہیں جو حلال ہیں، جو حرام چونکہ تھوڑی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں چند چیزیں حرام ہیں، ہم ان سے بھی نہیں منع ہو رہے، اللہ نے لاکھوں کروڑوں چیزیں حلال پیدا کی ہیں، یہ کہ ان کو کھائیں اور حرام سے بچ جائیں یہاں تک نہیں ہم سے ہو سکتا۔ الا ما زکیتم، مگر وہ ان میں سے جو ہیں، مگر وہ جن کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذُبِحَ علی النُّصُبِ، اور وہ جو بت پر ذبح کیا گیا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ لوگ جو پانسے ڈالتے ہیں اور ان پر جو ہے ان چیزوں کو ذبح کرتے ہیں، فرمایا پانسوں میں ڈال کر بانٹنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ذالکم فسق، یہ فسق و فجور ہے۔ جب یہ ساری چیزیں حلال و حرام بیان ہو گیا، آخری یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، ساری چیزیں کھول کے رکھ دی گئیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، اب ان سے نہیں ڈرنا، اب کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واخشونی، فرمایا مجھ سے ڈرو، کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج ہم نے اس دین کو جو سینہ آدم سے شروع ہوا تھا، مختلف انبیاء لے کے آئے، آج کے دن ہم نے اس دین کو پورے کا پورا مکمل کر دیا، اور جو جتنی نعمتیں تھیں میری محبوب میں نے ساری کی ساری تیری جھولی میں ڈال دی۔ وہ نعمت نہیں ہے جو محبوب کو نہیں ملی، اور جو محبوب کو نہیں ملی وہ نعمت ہے بھی نہیں ہے، اور جو ملی تو پوری کی پوری ملی۔ اب دیکھیں علم نعمت ہے کہ نہیں ہے نا؟ جس سے کہیں بھائی کیا حال ہے عالم، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ نے مجھے علم سے نوازا، تو فرمایا اگر علم دیا تو پورا دیا، حسن دیا تو پورا دیا، صبر دیا تو پورا دیا، وقار دیا تو پورا دیا، جو بھی دیا مصطفیٰ کریم کو وہ کم نہیں کیا۔ فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے تجھ پہ اپنی نعمتیں مکمل کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین کو مکمل کر دیا اور پسند کیا ہے، تیرے لیے محبوب میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھی دیا، جو کچھ بھی دیا، کثرت سے دیا، یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا دیا، اتنا رکھ لیا، نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
کل کوثر جو بھی دیا کثرت کے ساتھ دیا ہے، حسن کثرت کے ساتھ، علم کثرت کے ساتھ، جرأت کثرت کے ساتھ جو بھی دیا ہے وہ جھولیاں بھر بھر کے دیا ہے، اس میں جو ہے وہ کمی نہیں رکھی، کمی نہیں کی۔ کمی وہ کرے جس کو دینے کے بعد کوئی کمی کا احساس ہو، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو محبوب کو دیتے ہوئے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی اللہ نے جو محبوب کو نعمتیں دی اس سے ہمیں بھی ہمارے حصے کی آقا کے صدقے مل جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔